بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن میرا سامنے ایک ایسی تحریر کی سے ہوا جس کا عنوان یہ تھا کہ ہم تو بہت جلدی یہ کہہ دیتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ ذرا اپنی عادتوں پر بھی نظر ثانی کی جائے، جیسے حسد، بغض، اناد، تکبر اور صرف اپنے فائدے کا سوچنا وغیرہ۔ تو یہ چیزیں زندگی میں ہوں تو ذلت ہر صورت میں ملتی ہے، کیونکہ جو بانٹتے ہیں وہ لوٹ کے آتا ہے۔ پہلے تو میں اس تحریر پر متفق ہو گئی، پھر تھوڑے غور و فکر کرنے کے بعد اس تحریر کی نامکمل سوچ سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر اس طرح کی تحریر نے اپنی گرفت پکڑ لی تو نتیجہ یہ نکلے گا، جب بھی کوئی ذلت سے دوچار ہوگا ہمارے سامنے یہ الفاظ گردش کرتے دکھائی دیں گے کہ یہ شخص ضرور کسی اناد، حسد، بغض یا تکبر میں مبتلا ہے، اور پھر نتیجتاً ہم اس فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کی ذلت اس کے کردار کی عکاسی کر رہی ہے۔ پھر ہمارے دلوں میں انسانوں کے لیے نفرت اور حقارت جیسے احساس پیدا ہونے کے 99% چانس موجود ہو سکتے ہیں، جو ایک خطرناک ترین صورتحال پیدا ہونے کے قریب ہے۔ دوستو، میں تھوڑا آگے چل کر ایک نئی سوچ کو سامنے لانا چاہتی ہوں اور امت کو نفرتوں کے جال میں پھنسانے والی باتوں سے آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ بالکل یہ سچ ہے کہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں جو ہماری وقتی ذلت اور عزت کا باعث بنتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بد کردار ہوگا یا انسان بہت اعلیٰ ہوگا۔ کچھ ذلتیں بے وقوفیوں سے، کم عقلی سے اور لا علمی سے بھی مل سکتی ہیں، کچھ نادانیوں سے اور جانے انجانے ہوئے اعمال کا حصہ بن سکتی ہیں، کچھ ذلتیں دشمنوں کی جال کا حصہ بھی بن سکتی ہیں، کچھ ذلتیں لوگوں کی مکاریوں کی وجہ سے بھی آپ کے گلے پڑ سکتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لا علم ہو اور آپ کو ذلت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہو، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ وقتی ذلتیں ہرگز آپ کو، آپ کی ذات کو نفرت کے گہرے کنویں میں نہ لے جائیں۔ تو کچھ کاوش زیر غور ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس آیت پر اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر سے کام لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو محض اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہے ذلت دے اور جسے چاہے عزت دے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے۔ تو کئی عزت دار ایسے ملیں گے جن کو وقتی عزت ملی، مثلاً بڑی بڑی کتنی سلطنتیں ایسی گزری ہیں جن کے زمانے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسی عالی شان سلطنتوں کا اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوگی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت اور قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ تو چاہے یونان کا اسکندر اعظم ہو جو 22 سال کی عمر میں مصر، فارس، یہاں تک کہ اس کی سلطنتیں یونان سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئیں، صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنا نکلا، تو یہ فتح اس لیے نہیں کہ وہ ایک اعلیٰ اور نیک کردار کا حامل تھا۔ اسکندر نے ہر اس شخص کو قتل کیا جس کا بھی اسے تخت پر پہنچنے کا خطرہ ہوتا، یہاں تک کہ دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ 33 سالہ زندگی پانے والا سکندر ایک تحقیق کے مطابق 18 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا رہا۔ تو یہ اسکندر کا اپنی بہادری سے دنیا فتح کرنا وقتی عزت اور وقار میں شامل ہے۔ دوستو، اسکندر ہو یا دارا ہو، سب قصے کہانیاں بن گئے، ان کی سلطنت باقی نہ رہی، ان کا وقار، ان کی عزت، ان کی شہرت سب ختم ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں، کہیں عراق کا نمرود ہے جس کا دعویٰ خدائی تھا، جس نے لوگوں پر اپنی گرفت جما رکھی تھی، تو اسے بھی وقتی بادشاہیت اور عزت ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قیامت تک تذلیل
کر کے ثابت کیا کہ بعض عزتیں نااہل لوگوں کو بھی مل سکتی ہیں جو صرف وقتی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہیت دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو لیا مغرب سے۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اور بس یہی نہیں، کہیں ایران کا کسریٰ ہو، اس کی گھمنڈی حکومت ہو یا تخت و تاراج ہو، سب وقتی تھا، اس کی تذلیل دائمی تھی، کیونکہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات اگر دینے پر قادر ہے تو چھیننے پر بھی وہ قادر ہے۔ کہیں نوشیروان ہو یا ضحاک ہو، فریدوں ہو یا جمشید ہو، فرعون مصر ہو یا منگول نسل کے چنگیز ہو اور ہلاکو خان ہو، جن کی وقتی بادشاہیت، جن کی اولاد میں سے کسی نے ظلم کا تخت سر پر اٹھایا اور جیت کے مزے لوٹے، تو کسی نے شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھا اور ہمیشہ کی عزت اور مرتبت کو سمیٹ لیا۔ جہاں ہلاکو خان اور منگو خان نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور پھر بھی عزت سمیٹی، تو وہاں منگو خان کے بیٹوں میں سے جس کے 4 بیٹے تھے، اباقا خان ہو، تیمور ہو یا چنگیز ہو یا تکودار ہو، تو یہ بڑے بڑے حکمران، نامور حکمران جو صرف اب کسی کہانیوں میں ہی ملتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ عزتیں بھی وقتی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا کردار چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو ان تمام فرعونی چہرے والوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے زمانے میں عزت و وقار تو ان کو بھی ملا، رعب اور دبدبہ تو ان کا بھی تھا، تو ان کو عزت و مرتبت دینا اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی حکمت تھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، مگر وہ وقتی تھی، دائمی نہیں تھی۔ لیکن اس کے برعکس کہیں ایسا بھی ہوا کہ وقتی مشکل اور مصیبت میں پڑنے والے صحابہ، پیغمبر، اولیاء، جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کو مغلوب کر لیا جائے گا اور ان کی وقتی مصیبت کو تذلیل کا نام دیا جائے گا، تو نہیں، یہ سب حالات کے پیش نظر ہوا۔ سانحہ کربلا میں یزیدی قوتوں کا غالبانہ وقتی تھا، تو انہوں نے بھی حسین اپنے علی کو مغلوب کر کے یہ خیال کیا ہوگا کہ ہم غالب آ گئے، تو کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ جو اس بات پر یقین رکھتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ غالب کون رہے اور مغلوب کون ہوئے۔ کہیں اللہ نے دور دراز کے گاؤں بستیوں سے، چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دیا، غلاموں کو بادشاہیت عطا کر دی۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس کے فیصلے ہیں، اسی کی ساری حکمتیں ہیں۔ کہیں جالوت کے مقابلے میں طالوت کا بادشاہ بننا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، جس کے پاس نہ مال و دولت، پھر کیسے ایک غریب انسان بادشاہیت کا مستحق بنا اور قیامت تک شہرت پا گیا۔ کتنے پیغمبر آئے جنہوں نے ساری زندگی غربت اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر دی، پتھر کھائے، طعنے سہے، گالیاں سنی، ظلم و ستم کا نشانہ بنے، کتنے انبیاء قتل ہوئے۔ تو دیکھیں یہ اللہ ہی کے تو فیصلے ہیں کہ دنیا میں اذیتیں سہنے والے آج غالب آ گئے، آج وہ زندگی پا گئے، ان کے نام بھی پاکی، ان کے کام بھی پاکی، اور سارے زمانوں کی عزتیں سمیٹ کر جادواں ہو گئے۔ مغلوب ہوئے تو کون؟ مختصر دنیاوی شہرت رکھنے والے ظالم، مختصر دنیاوی ساز و سامان اور تخت و تاراج رکھنے والے، مختصر سی زندگی پانے والے، مختصر سا وقار پانے والے، آج وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ کہیں اپنے سجدوں پر فخر کرنے والے منہ تکتے رہ گئے، کہیں صاف نیت رکھنے والے صحابی بن گئے، کہیں اپنے قدموں پر سجدے کروانے والا فرعون مصر بد نصیب رہا، تو وہاں موسیٰ نے کوہ طور پر عزت و وقار اور مرتبت کے قصے سمیٹ لیے۔
تو دوستو یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں جس نے حضرت صالحہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے معزز کیا اور کونچے کاٹنے والوں کو رسوا کر دیا۔ اسی ذات نے حضرت شعیب سے بینائی لے کر انہیں کمزور دیکھتے ہوئے بھی خطیب الانبیاء کے خطاب سے نوازا اور ان کو مغلوب کرنے والی قوم کو رسوا کر دیا۔ کہیں جالوت کی للکار کو داؤد کے پتھر نے رسوا کر دیا اور داؤد اور سلیمان کو دنیا اور آخرت کے تخت و تاراج عطا کرنے والے رب کی عزت کو سلام، اس کی عظمت کو سلام۔ تو بے شک تو ہی بہت بلندی والا ہے، اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، عزت والے عرش کے مالک۔ کہیں بادشاہ اکبر طویل عرصے کی بادشاہیت اور دبدبے کے باوجود وہ عزت اور محبت نہ پا سکا جو اس کے دور کے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی پا گئے۔ جہاں چنگیز اور ہلاکو اپنے ظلم کا صحرا اپنے ساتھ ہی لے گئے، وہاں ہلاکو خان کا بیٹا تکودار، جس نے بادشاہیت کا تاج سر پر پہنتے ہی اسلام قبول کیا اور ہمیشہ کے لیے نیک نامی پا لی۔ کہیں کیسر و کسریٰ بھی ویران رہ گئے اور کہیں مدینہ کے بازار میں بکنے والا حبشی غلام جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس شرط پر خریدا جائے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ بیمار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے، تو یہاں یہ حبشی غلام بھی معزز ہو گیا۔ تو دوستو عزت اور ذلت کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام کرے وہ اسے بلند کرتا ہے، اور وہ جو سب برے دعوے کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی کا مکر برباد ہے۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تمہیں جاننے والا ہے اور تمہارے باطن سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آخر میں یہ بات بتاتی چلوں کہ کہیں عبداللہ بن ابی منافقت کا لبادہ اوڑے خسارہ پا گیا، تو کہیں ابوبکر نے سچی رفاقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے ساتھ خرید لیا۔ کہیں دارالندوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے فیصلے کرنے والے مغلوب اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے اور مکہ سے بھی نکالے گئے۔ تو کہیں پتھر کھانے والی ذات تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر قلم ٹوٹ گئے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تو سنو، ارشاد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو دوستو یہی ہے سچی عزت و وقار کی منزل، یہی ہے ہمارا دین و ایمان کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک یہ رب کے فیصلے ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں اور وہی حکمتوں والا ہے۔ شکریہ۔